وما لعينيك إن قلت كفوفها ماتا وما لقلبك إن قلت استفق يهيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا یہ جو شعر ہے مولا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام بوصیری کا شعر نہیں ہے، یہ کسی اور شاعر کا شعر ہے۔ اور امام بوصیری ہمیشہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کلام پیش کرتے تھے تو ہر شعر سے پہلے مولا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ یہ درود شریف ہے۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ایک دیہاتی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اس درخت کو آپ بلا لیں اپنے پاس، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میری طرف سے اس درخت کو جا کر پیغام دو کہ تجھے اللہ کا رسول بلا کر۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور اس نے پیغام دیا۔ تو حدیث پاک میں یہ ہے کہ وہ درخت آگے کی طرف جھکا تو پچھلی طرف کی جو جڑیں تھیں وہ اکھڑ گئیں، پھر وہ پیچھے کی طرف جھکا تو آگے والی جڑیں اکھڑ گئیں، پھر دائیں طرف جھکا تو بائیں طرف والی، پھر بائیں طرف جھکا تو دائیں طرف والی جڑیں اکھڑ گئیں۔ زمین کو چیرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، اور پہنچتے ہی جس طرح کوئی آدمی سجدہ کرتا ہے اسی طرح آپ کے سامنے جھک گیا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اس کو حکم دیں کہ وہ اپنی جگہ پہ واپس چلا جائے۔ چنانچہ اس سرکار نے فرمایا تم میری طرف سے کہہ دو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول تجھے حکم دیتے ہیں کہ تو واپس اپنی جگہ پہ چلا جائے۔ جب وہ واپس اپنی جگہ پہ پہنچا تو پھر اس نے کلمہ پڑھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو امام بوصیری نے قصیدہ بردہ شریف میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں جاءت لدعوات الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جب وہ پڑھ رہے تھے تو ہر شعر کے دو مصرے ہوتے ہیں نا، دو حصے ہوتے ہیں ہر شعر کے،
تو انہوں نے ایک شعر پڑھا فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. میری ریسرچ یہ ہے کہ آپ تمام انسانوں سے افضل ہیں. تمام انسانوں سے افضل ہے. تو نقیبی صاحب وہ آدھا شعر پڑھ کے رک گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعر مکمل کرو. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں وہ الفاظ نہیں آ رہے کہ میں اپنے شعر کو مکمل کروں. یہ بات یاد رکھیں، شاعر اس وقت شعر کہتا ہے جب اس پر خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے. خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو پھر شعر کہتا ہے. جب وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ شعر نہیں کہہ سکتا. اگر شعر ہر شخص کے لیے اس میں سہولت ہوتی تو پھر ہر شخص شاعر ہوتا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو آدمی شعر کہتا ہے. جب کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو ایک شعر بھی نہیں کہہ سکتا. تو امام بوصیری نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آدھا شعر تو کہہ دیا ہے، اب آدھا جو شعر ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی، اپنی طرف سے لفظ عطا فرمائے اور ان کے شعر کو مکمل کیا. سبحان اللہ. وہ شعر یہ ہے فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. کہ بوصیری تو یہ کہتا ہے کہ میں تمام انسانوں سے افضل ہوں. میں صرف انسانوں سے افضل نہیں بلکہ اللہ کی تمام مخلوق سے افضل ہوں. سبحان اللہ. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حدیث دو قسم کی ہوتی ہے. ایک حدیث وہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک الفاظ سے کچھ ارشاد فرمایا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان وہ ہے جو جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. وہ زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ کامل مسلمان ہے. یہ حدیث ہے جو آپ اپنے مبارک زبان سے ارشاد فرمائیں. اور ایک حدیث وہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا یا بات کہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ انکار نہیں فرمایا، تو وہ بھی حدیث کہلاتی ہے. اس کا نام ہے حدیث تقریری. تو یہ قصیدہ بردہ شریف پہلے شعر سے لے کر آخری شعر تک جو کچھ بھی امام بوصیری نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شعر کا انکار نہیں فرمایا. آپ نے سنا، سننے کے بعد انعام کے طور پر ان کو چادر عطا فرمائی. تو یہ سمجھ لو کہ قصیدہ بردہ شریف بھی حدیث تقریری ہے. آخری شعر میں عرض کر رہا ہوں. اہل بیت کی شان میں فرماتے ہیں والآل والصحب ثم التابعین لهم آل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك